بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں تک تو راجو کی روداد میں نے اطمینان سے سنی، لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بھی شخص کو بے قرار کر سکتا تھا۔ میں فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راجو کی بات پر اعتبار کروں یا نہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا شہری بندہ تھا، اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی تھا، لیکن اس کی بات بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے تیزاب پھینکنے والے کا ہیولہ دیکھا تھا اور چند قدم بھاگ کر اس کے پیچھے بھی گیا تھا۔ اس کا قد ایک 10-11 سالہ بچے کے برابر تھا، لیکن اس میں انتہا درجے کی پھرتی تھی۔ وہ چھت کی 4 انچ چوڑی منڈیر پر یوں بھاگ رہا تھا جیسے سڑک پر بھاگ رہا ہو۔ وہاں سے اس نے ایک اور جست بھری اور ایک چھجے سے لٹک کر ایک تاریک کھڑکی میں گم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجو نے اسے ایک پائپ کے ذریعے بندر کی سی پھرتی سے گلی میں اترتے اور ایک موڑ پر اوجھل ہوتے دیکھا۔ راجو نے بتایا کہ وہ اپنی چال ڈھال سے کوئی بونا لگتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سرکس کا بونا ہو، کیونکہ اس کی پھرتی حیران کن بلکہ ناقابل یقین تھی۔ یہ بیان دیتے ہوئے راجو کے چہرے پر حیرانی اور آنکھوں میں خوف سا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، ورنہ ہو سکتا ہے اس سارے واقعے کو کوئی پراسرار رنگ دے دیتا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ راجو جھوٹ نہیں بول رہا، وہ وہی کچھ بتا رہا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ اس کی باتوں میں وزن تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ ہم میں سے کسی کا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا۔ چھوٹے پاؤں کا نشان کسی بچے کے علاوہ ٹھگنے کا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگر راجو کی بات کو منوعن تسلیم کر لیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ چھوٹے قد کا ایک نہایت خطرناک نیم پاگل قسم کا شخص شہر میں موجود ہے اور من مانی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ وہ بات جو افواہ کی صورت سیکٹر 2 میں گشت کر رہی تھی، پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ رہی صحیح کسر ایک مقامی اخبار کے نمائندے نے پوری کر دی۔ اس نے تینوں وارداتوں کو جوڑ کر اور مرچ مسالہ لگا کر ایک خوفناک خبر بنا دی۔ سرخی تھی، خبردار ایک خونی گشت پر ہے۔ تفصیل میں تینوں وارداتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے بیانات درج تھے۔ ان میں ایک بیان خاصا اہم تھا اور میرے خیال میں یہ بیان درست بھی تھا۔ یہ بیان سیکٹر 2 کی ایک رہائشی مسمہ امینہ بیگم کا تھا۔ امینہ بیگم کا مکان راکیش پانڈے کے حویلی نما مکان سے قریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ واردات کی شام 7 بجے کے قریب وہ گھر کی چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے کے لیے گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سکول کی عمارت پر پڑی۔ ایک چھوٹے قد کا عجیب سا شخص بھاگتا ہوا آیا اور بندر کی طرح چھلانگ لگا کر گندے پانی کے پائپ سے چمٹ گیا۔ پھر وہ اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے چیخ کر اپنے بیٹے کو آواز دی اور بھاگ کر منڈیر پر پہنچی، لیکن اتنی دیر میں وہ چھلاوا غائب ہو چکا تھا۔ امینہ بیگم کا کہنا تھا کہ ٹھگنے کو دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ راکیش پانڈے صاحب کی حویلی کی طرف سے آیا ہے۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ کسی نے پانڈے صاحب کی گھر والی پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ امینہ بیگم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی ٹھگنے کا کام ہے، لیکن بیٹوں نے ماں کی بات کو مذاق میں ٹالا اور اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ 2 ہی دن میں رامپور کے ہر رہائشی کی زبان پر تیزاب پھینکنے والے ٹھگنے کا چرچا ہو گیا۔ میرے تھانے کے علاقے میں خاص طور پر بہت ہراس پایا جاتا تھا۔ وجہ ظاہر تھی کہ تینوں وارداتیں میرے ہی علاقے میں ہوئی تھیں۔ عجیب و غریب افواہیں سننے میں آ رہی تھیں۔ کسی نے کہا یہ ایک بونا نہیں بلکہ بونوں کا گروہ ہے۔ کسی نے اسے حبشی قرار دیا اور کہا کہ اس کے چہرے پر 2 سرخ انگارہ آنکھیں ہیں اور وہ جانوروں کی طرح غراتا ہے۔ ایک مرحوم ایس ڈی کی بیوہ نے حلفیہ بیان دیا کہ اس نے بالوں سے بھرے ہوئے جسم والے ایک 4 فٹے کو دیکھا ہے جو ان کے صحن کے نلکے پر منہ دھو رہا تھا۔ اس نے چیخ ماری تو وہ جانوروں کی طرح غرایا
اور اچانک دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اس معاملے کو بالکل مختلف طور پر لے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی بندے بشر کا کام نہیں ہے، کوئی ہوائی شے ہے جو بگڑی تگڑی عورتوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ ان افواہوں کا اثر جو عام لوگوں پر ہو سکتا تھا وہ ہر کوئی تصور کر سکتا ہے۔ 2 ہی دنوں میں گلیاں اور بازار ویران نظر آنے لگے۔ لوگوں نے نوعمر بچیوں کو سکول بھیجنا چھوڑ دیا۔ اگر کہیں کوئی عورت نظر بھی آتی تھی تو وہ برقع پوش ہوتی۔ یہ صورتحال اصولی طور پر تو اچھی تھی، لیکن قانونی طور پر ہم اسے اچھا نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک شخص نے قانون ہاتھ میں لیا تھا اور ابھی تک آزاد پھر رہا تھا۔ کسی بھی وقت وہ کوئی اور واردات کر سکتا تھا۔ ہم نے پورے زور و شور سے تفتیش شروع کر دی۔ اس تفتیش کے دوران قریبی قصبے شجاع پور سے بھی ایک ملتے جلتے واقعے کی اطلاع ملی۔ یہ واقعہ کوئی 4 ماہ پہلے ہوا تھا۔ کوئی شخص رات کو ایک نوبیاتا جوڑے کے گھر میں داخل ہوا، لوہے کی خمدار تار ڈال کر برآمدے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران اہل خانہ جاگ گئے اور وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ بند دروازے کے پاس سے کھلے منہ کی ایک بوتل ملی، یہ تیزاب سے بھری ہوئی تھی۔ اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیوار پھلانگ کر بھاگنے والا شخص مختصر قد کا تھا۔ بہرحال اس واقعے میں خطوط کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ میں نے تفتیش کا کام کئی سمتوں میں آگے بڑھایا۔ شہر میں صرف 2 ہی ایسی دکانیں تھیں جہاں سے تیزاب مل سکتا تھا۔ ان دکانوں کے مالکان کو شامل تفتیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر میں موجود ٹھگنے افراد کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ اس سلسلے میں ہر محلے کے اندر موجود مقامی مخبروں نے خاصا تعاون کیا۔ 8-10 روز یہ تفتیش زور و شور سے جاری رہی اور اس کے ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی گرم رہا، لیکن ابھی تک افواہوں کا کوئی نتیجہ نکلا تھا اور نہ ہی ہماری تفتیش کا۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں تھانے میں موجود تھا کہ ایک کار دروازے پر رکی۔ ایک بنا سنورا دراز قد شخص کار میں سے نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ شمالی علاقے کا ایک حوالدار بھی تھا۔ حوالدار نے دراز قد شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ان کا نام اسماعیل ہے، یہ اینگلو انڈین اسکول کے پرنسپل ہیں۔ SHO شنکروال صاحب نے انہیں آپ کی طرف بھیجا ہے۔ سلام دعا کے بعد اسماعیل صاحب نے کرسی سنبھال لی۔ ان کی عمر 35 کے قریب تھی، لیکن اچھی صحت کی وجہ سے 30 کے نظر آتے تھے۔ انہوں نے بڑے مہذب لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا لب و لہجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا، انسپکٹر صاحب، یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ ایک جرائم پیشہ شخص دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونستا پھرے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہم سب آزاد ہیں، اپنے طور پر رہنے سہنے کا ہمیں پورا حق ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ پرامن شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گردن ناپیں۔ غصے سے کپ کپاتے ہوئے پرنسپل صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 لفافے میرے سامنے ڈال دیے۔ لفافے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی دھمکی آمیز خطوط تھے جو اس سے پہلے 3 عورتوں کے لیے بربادی کا پیغام بن چکے تھے۔ میں نے ایک لفافہ کھولا، جانی پہچانی تحریر آنکھوں کے سامنے آئی۔ لکھا تھا، محترمہ کلثوم صاحبہ، تم مجھے شکل سے سمجھدار نظر آتی ہو، اس لیے امید کرتا ہوں کہ میری ہدایت پر عمل کرو گی اور خود کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لو گی۔ میں کون ہوں اور کس لیے یہ خط لکھ رہا ہوں، اس بات کو دل سے نکال دو۔ بس جو میں لکھ رہا ہوں اس پر غور کرو۔ یاد رکھو، عورت کی اچھی صورت دیکھ کر مرد کے دل میں شیطان سر اٹھاتا ہے۔ تم بھی اچھی صورت کی مالک ہو، اس لیے تمہیں پردے کی ضرورت عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ میں آئندہ تمہیں چست لباس میں اور ننگے سر نہ دیکھوں، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے خیال میں تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ میں نہ ماننے والیوں کا کیا حشر کرتا ہوں، اور جو پولیس میں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا حشر اور بھی خراب ہوتا ہے۔ فقط تمہارا خیر خواہ بے۔ دوسرا خط صرف 2 روز پہلے کا تھا۔ اس کا مضمون بھی قریباً یہی تھا، لیکن الفاظ پہلے سے زیادہ سخت تھے۔ میں دونوں خط پڑھ چکا تو اسماعیل صاحب جلتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بولے، یہ خط میری بیوی کو لکھے گئے ہیں، وہ ٹیچر ہے اور آریہ گرلز کالج میں پڑھاتی ہے۔ آپ سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ خط آپ کے گھر لکھے جاتے تو آپ کیا کرتے؟ خدا کی قسم، پچھلے 1 ہفتے سے ہم انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ ہر گھڑی سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔
میری بیوی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، باہمت اور محنتی ہے۔ اس نے میرا آدھے سے زیادہ بوجھ بانٹ رکھا ہے۔ میں صبح آفس جاتا ہوں تو ٹیوشنز وغیرہ سے فارغ ہو کر رات 9 بجے لوٹتا ہوں۔ اس دوران نہ صرف وہ خود ڈیوٹی پر جاتی ہے بلکہ گاڑی پر بچوں کو اسکول سے لاتی ہے، سودا سلف خریدتی ہے اور دیگر کام نپٹاتی ہے۔ اب پورے 7 روز سے ہم میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے تک اسکول نہیں جا رہے۔ آخر کون سا جرم کیا ہے ہم نے جس کی یہ کڑی سزا مل رہی ہے؟ میں تو استعفیٰ دینے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر چند روز تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو میں تو چلا جاؤں گا یہاں سے کسی اور شہر۔ کیوں اپنی اور بچوں کی سلامتی خطرے میں ڈالیں؟ پرنسپل صاحب سخت غصے میں تھے۔ ان کی جگہ کوئی بھی معقول شخص ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی۔ بدنامی اور جگ ہسائی کے ڈر سے میاں بیوی اب تک خاموش رہے تھے، لیکن دوسرا خط ملنے کے بعد بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ بہرحال ان کی جرأت مندی قابل تعریف تھی۔ اگر کوئی ڈرپوک فیملی ہوتی تو اب تک شہر چھوڑ گئی ہوتی۔ میں نے پرنسپل صاحب کی ہمت کی داد دیتے ہوئے کہا، اسماعیل صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ان خطوط کے بارے بتا کر آپ نے بہت تعاون کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد مجرم قانون کے شکنجے میں ہوگا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کا تھوڑا سا تعاون اور درکار ہے۔ مجھے یقین ہے جہاں آپ نے اتنی جرأت کی ہے وہاں تھوڑی سی جرأت اور کریں گے۔ پرنسپل صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن بندہ ارادے سے جو کام کرے وہ پورا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پر یا بیگم صاحبہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ اپنے روزمرہ کے کام اسی طرح کرتے رہیں جیسے پہلے ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ وہ سگریٹ کے 2 گہرے کش لینے کے بعد بولے، انسپکٹر صاحب، اگر میری ذات کا معاملہ ہو تو میں تو قربانی دے سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کی ماں کے لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو میرے خیال میں آپ کا جواب بھی یہی ہوتا۔ میں نے گہری نظروں سے پرنسپل کی طرف دیکھا۔ وہ بھلے مانس آدمی نظر آتے تھے۔ میری گزارش کے جواب میں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ان کی بیگم کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے محتاط لفظوں میں جواب دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر پرنسپل صاحب کے ساتھ ڈھنگ سے بات کی جائے تو وہ ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے یہ معمولی رسک لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اسماعیل صاحب، کیوں نہ ہم اس سلسلے میں تھانے سے باہر بیٹھ کر بات کریں؟ میرا مطلب ہے ہوٹل میں چلتے ہیں، یا پھر آپ مناسب سمجھیں تو گھر میں بیگم صاحبہ کی موجودگی میں بات کر لیتے ہیں۔ اس سے ان کا خوف بھی کچھ کم ہوگا۔ اسماعیل صاحب نے معمولی تذبذب کے بعد میری یہ بات مان لی۔ ان کی گاڑی میں ہم ان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اسماعیل اور بیگم کلثوم اسماعیل کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ پڑھا لکھا سمجھدار جوڑا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے تھانے میں اطلاع ہی اسی لیے دی تھی کہ وہ مجرم کو پکڑوانا چاہتے تھے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر سارا پروگرام طے کر لیا گیا۔ پہلی وارداتوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مجرم حملہ کرنے کے لیے گھر میں گھستا ہے اور گھر سے باہر وہ اپنے شکار کو بالکل نظر انداز کیے رکھتا ہے۔ لہٰذا طے ہوا کہ پولیس کا ایک مسلح آدمی سادہ لباس میں 24 گھنٹے اسماعیل صاحب کے گھر پر موجود رہے گا، خاص طور پر رات کو صبح تک۔ وہ پوری چوکسی سے ڈیوٹی دے گا۔ اصولی طور پر مجھے یہ ڈیوٹی اپنے ASI یا سب انسپکٹر کو سونپنی چاہیے تھی، لیکن میں اس معاملے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اخلاق کا تقاضا تھا کہ اسماعیل صاحب اور ان کی بیگم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس کو ذرا بھی ٹھیس نہ لگے، لہٰذا میں نے یہ ڈیوٹی خود دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام میں ایک بندہ اسٹیشن وین میں اس خاموشی سے پرنسپل صاحب کے گھر میں داخل ہوا کہ ان کے ملازموں کو بھی خبر نہ ہو پائی۔ میرے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا وہ خوابگاہ کے پہلو میں تھا۔ یہاں سے میں خوابگاہ کی پوری طرح نگرانی کر سکتا تھا اور درمیانی دروازے کے ذریعے ایک لمحے میں خوابگاہ کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ گھر کا انتظام تو ہو چکا تھا، لیکن گھر سے باہر بھی مجرم کی کسی کارروائی کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا عارضی طور پر ایک گھریلو ملازم کو چھٹی دے دی گئی اور اس کی جگہ دوسرا ملازم رکھ لیا گیا۔ یہ ایک ہوشیار کانسٹیبل تھا، لیکن دیکھنے میں سیدھا سادہ دیہاتی نظر آتا تھا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ جب بیگم صاحبہ گاڑی لے کر نکلیں وہ پچھلی سیٹ پر بچوں کو سنبھال کر بیٹھا رہے۔ اپنے اس رول کے لیے ہیڈ کانسٹیبل نذیر بے حد موزوں تھا۔
یہ انتظام ہو چکے تو اسماعیل اور مسز اسماعیل نے اپنے روزمرہ کے کام پھر شروع کر دیے۔ مسز کلثوم اسماعیل صبح و سویرے بچوں اور شوہر کے ساتھ تیار ہو کر نکل جاتی۔ سب سے پہلے وہ لوگ دونوں بچوں کو اسکول میں ڈراپ کرتے، پھر مسز اسماعیل شوہر کو دفتر پہنچاتی اور گاڑی کالج لے جاتی۔ چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسز اسماعیل اپنے پیریڈز لینے چلی جاتی تو نوکر بچے کو لے کر ادھر ادھر گھومتا رہتا یا گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ صرف 2 گھنٹے میں مسز اسماعیل فارغ ہو جاتی، روزمرہ کی شاپنگ وغیرہ کرتی۔ اس دوران بچوں کو چھٹی ہو جاتی اور وہ انہیں لے کر گھر واپس آ جاتی۔ میں مچان میں بیٹھے شکاری کی طرح مسلسل گھات میں تھا۔ 24 گھنٹے ایک کمرے میں بند رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہو چکا تھا کہ جان ماری کے سوا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کا تو خیال تھا کہ اگر 1 مہینہ بھی اس طرح گھات لگانی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میں اس کمرے میں اتنی رازداری سے رہ رہا تھا کہ دونوں بڑے بچوں اور گھر کی ملازمہ کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہیں تھا۔ بعد میں ملازمہ کو تو پتہ چل گیا، لیکن بچے آخر تک بے خبر رہے۔ میں بھرا ہوا ریوالور اپنے پاس رکھ کر رسالہ وغیرہ پڑھتا یا ریڈیو سنتا رہتا۔ شام ہوتے ہی مجھے پوری طرح چوکس ہونا پڑتا۔ ساری رات آنکھوں میں گزرتی، ہر لمحے یہ گمان ہوتا کہ وہ چھلاوا کہیں سے آن دھمکے گا، کسی تاریک کونے سے نکلے گا اور اس مکان کے اندر چکرانے لگے گا۔ اس مکان سے باہر بھی کوتاہ قد مجرم کی تلاش پوری سرگرمی سے جاری تھی۔ 4-5 روز گزر گئے، نہ تو مسز اسماعیل کو کوئی اور خط ملا اور نہ مجرم نے کسی کارروائی کی کوشش کی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ ایسے وارداتیے جب ہوشیار ہو جائیں تو پھر کئی ماہ کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ شاید رامپور کا ٹھگنا مجرم بھی ایسی ہی خاموشی اختیار کر چکا تھا، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اسی روز رات کو مجرم نے پھر دھماکہ کیا۔ یہ دھماکہ اس کے پہلے 3 دھماکوں سے زیادہ شدید اور خوفناک تھا۔ اس واقعے کی اطلاع مجھے رات قریباً 2 بجے ملی۔ میں اسماعیل صاحب کی کوٹھی میں موجود تھا۔ کوٹھی کے کسی حصے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اسماعیل صاحب نے اٹھ کر فون سنا، پھر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سرگوشی میں اطلاع دی کہ میرا فون ہے۔ ایس پی صاحب بول رہے ہیں کہ گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے، لہٰذا کمرے سے نکل کر فون سننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے فون سنا۔ دوسری طرف سے ایس پی کی لرزتی کانپتی آواز سنائی دی، نواز خان جلدی سے عطا صاحب کی کوٹھی پہنچو، یہاں قتل ہو گیا ہے۔ کون؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عطا صاحب کی چھوٹی بیٹی روزینہ، میں ان کے گھر ہی سے بول رہا ہوں۔ تم عملے کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ، یہ وہی تیزاب والی واردات ہے، جلدی کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ عطا صاحب وہی ریلوے آفیسر تھے جن کی بیٹی شمائلہ چند ہی دن پہلے شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچی تھی۔ یہ واردات مکان کی گیلری میں ہوئی تھی اور یہیں سے مجھے پہلی مرتبہ مجرم کا کھرا ملا تھا۔ اس وقت مجرم گندے پانی کے پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا تھا، کھلے دروازے سے اندر پہنچا تھا اور چھوٹے بھائی کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی پر تیزاب پھینک کر نکل گیا تھا۔ اب ایس پی صاحب اسی گھر میں ایک اور واردات کی اطلاع دے رہے تھے۔ میں نے فوراً ہیڈ کانسٹیبل نذیر کو بلایا، اسے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور اسماعیل صاحب کی گاڑی لے کر عطا محمد صاحب کے گھر واقع رنگ کالونی پہنچ گیا۔ یہاں گھر کے سامنے اہل محلہ کا بے پناہ ہجوم تھا۔ پولیس کی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں اور مکان کے اندر سے بلند ہونے والی اہل خانہ کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھی۔ میں ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا تو عطا صاحب نظر آئے۔ وہ گھر کی سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑے تھے اور کئی افراد انہیں ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اندر برآمدے میں شمائلہ کا نوجوان بھائی رضوان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں اس گھر پر دوسری مرتبہ صدمے کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ پہلے بڑی بہن شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچی اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ اب چھوٹی بہن جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا میں موقع واردات پر پہنچا۔ یہ اندوہناک واقعہ مکان کی دوسری منزل پر پیش آیا تھا۔ پھولدار ٹائلوں کے فرش پر ایک نوعمر لڑکی کروٹ کے بل پڑی تھی۔ اس نے پیلی دھاریوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، سر کے بال منتشر تھے اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کے جسم پر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔
یہ چادر بھی جگہ جگہ خون سے سرخ تھی۔ لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ لڑکی کی عمر 18-20 کے قریب تھی، بال بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے، وہ دیکھنے میں ہی ایک کالج گرل لگتی تھی۔ موقع پر موجود ایک رشتہ دار سے معلوم ہوا کہ روزینہ دہلی کے ایک کالج میں پڑھتی تھی اور وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ بڑی بہن کے زخمی ہونے کا سن کر وہ رامپور آئی تھی اور پچھلے 1 مہینے سے یہیں تھی۔ انسپیکٹر شنکر بھی موقع پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پاس چلا آیا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے عین دل میں چھرا گھونپا گیا ہے جو اس کی فوری موت کا سبب بنا ہے۔ موقع واردات کا سرسری معائنہ کرنے سے یہی لگتا تھا کہ واردات کے وقت مقتولہ جاگ رہی تھی۔ چہرے پر تیزاب گرنے کے بعد اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں اس کے کپڑے بھی پھٹے۔ جب مجرم نے دیکھا کہ وہ اس سے جان نہیں چھڑا پائے گا تو اس نے مقتولہ کو چھرا گھونپ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلی چیز میں نے نوٹ کی وہ مقتولہ روزینہ کے چہرے پر ایک سرخ لکیر تھی۔ یہ موٹی سی لکیر اس کی باچھوں سے شروع ہو کر کان تک چلی گئی تھی۔ غالباً ایسی ہی لکیر اس کے دوسرے رخسار پر بھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ سیدھا کیا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ مدھم لکیر موجود تھی۔ لڑکی کا ایک ہاتھ چادر سے باہر تھا۔ گوری گوری نازک کلائی پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی خراشیں تھیں۔ اس کے علاوہ وہی سرخ لکیر تھی جو دونوں رخساروں پر دکھائی دیتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ لکیر کسی رسی یا آزار بند کی مضبوط بندش کی وجہ سے آئی تھی۔ میں نے انسپیکٹر شنکر کی طرف دیکھا، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی، یعنی وہ بھی اس سرخ لکیر کے متعلق جان چکا تھا۔ میرا ذہن سنسنا کر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا صورتحال وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ لڑکی پر باقاعدہ تشدد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ انسپیکٹر شنکر نے کمرے سے ملنے والی ایک رسی میری طرف بڑھا دی۔ یہ رسی 2 ٹکڑوں میں تھی، ایک ٹکڑا بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ چھوٹا ٹکڑا یقیناً منہ بند کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ منہ میں کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ ٹھونس کر اوپر سے رسی کس دی گئی تھی۔ بڑا ٹکڑا ہاتھ باندھنے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ انسپیکٹر شنکر نے بتایا کہ یہ دونوں ٹکڑے اسے کوٹھی کی بیرونی دیوار کے پاس ملے ہیں۔ اس کیس کے سلسلے میں سب سے اہم بیان مقتولہ کے بھائی رضوان کا تھا۔ اس نے مجرم کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رضوان کا تفصیلی بیان لینے کے لیے ہم اسے علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ ایس پی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، رضوان کی عمر 16-17 سال تھی۔ اس سے پہلے جب بڑی بہن نیلم پر تیزاب پھینکا گیا تھا وہ اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ ایک وجیح ماڈرن لڑکا تھا، لیکن اس وقت رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ گریبان چاک، بال منتشر اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ اس نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان ہمیں جو کچھ بتایا اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، روزینہ پہلے نچلی منزل پر ماں کے پاس سوتی تھی، پھر 1 ہفتے پہلے وہ اوپر سونے لگی۔ اسے امتحان کی تیاری کرنا ہوتی تھی اور نیچے شور و غل کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے گیلری اس کے حوالے کر دی اور خود نیچے سیڑھیوں کے پاس کامن روم میں سونے لگا۔ آج رات 9 بجے روزینہ گیلری میں چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے یعنی کامن روم سے گیلری کا فاصلہ اتنا کم ہے کہ گیلری میں ہونے والی آہٹ بھی سنائی دے جاتی ہے۔ لہٰذا جب 12:30 بجے کے قریب روزینہ نے گیلری میں زور زور سے چیخنا شروع کیا تو فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میری نگاہوں میں 1 ماہ پہلے کا وہی منظر گھوم گیا جب باجی اسی طرح تیزاب گرنے سے زخمی ہوئی تھیں اور چیخی چلائی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے لائٹ آن کی اور سلیپر گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں پر آیا۔ ساتھ ہی میں نے چوکیدار حسنات خان کو آواز دی۔ چوکیدار ڈیڈی نے چند ہی روز پہلے رکھا تھا۔ میں نصف سیڑھیوں پر پہنچا تو میری نظر مجرم پر پڑی۔ اس کا قد بمشکل 4 فٹ رہا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز تھی۔ وہ پھرتی سے 2 زینے پھلانگتا ہوا چھت پر پہنچا۔ اس دوران چوکیدار حسنات خان بھی سیڑھیوں کے نچلے سرے پر نمودار ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے چھت پر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ٹھگنے شخص نے ساتھ والی چھت پر چھلانگ لگائی۔ یہ چھت ہماری چھت سے قریباً 10 فٹ نیچی ہے۔ اس چھت پر پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا واپس گیلری میں پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا اور روزینہ
اپنے ہی خون میں لت پت پڑی تڑپ رہی تھی۔ رضوان ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگا اور اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا۔ چوکیدار حسنات خان کا بیان بھی رضوان کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ رضوان کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ جوں ہی روزینہ نے چیخنا چلانا شروع کیا، مجرم نے اسے خنجر گھونپا اور بھاگ گیا۔ یعنی مجرم نے اندر گھس کر روزینہ پر تیزاب پھینکا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو روزینہ نے جرأت کا مظاہرہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ مجرم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوا تو چھرے سے روزینہ پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو پھر مقتولہ کے ہاتھوں اور چہرے پر رسی کی بندش کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجرم نے پہلے لڑکی کو بے بس کر کے اس کی آبرو لوٹی ہو، پھر اسے کھول کر اس پر تیزاب پھینکا ہو اور پھر خنجر سے اس پر وار کیا ہو۔ یہ بات دل کو نہیں لگتی تھی، خاص طور پر اس صورت میں کہ واردات کا ارتکاب کرنے والا کوئی ہٹا کٹا شخص نہیں، ایک 4 فٹ کا بونا تھا۔ کسی پہلو سے بھی دیکھا جاتا دوسرا اندازہ درست محسوس ہوتا تھا، یعنی مجرم تیزاب پھینک کر فرار ہونے لگا تو مقتولہ نے اسے دبوچ لیا اور نتیجے میں اس کے ہاتھوں ماری گئی، لیکن اسی صورت میں رسی کی بندشوں کا مسئلہ حل طلب رہ جاتا تھا۔ اب تک مجرم نے کل 4 وارداتیں کی تھیں اور ان میں آخری واردات سب سے پیچیدہ تھی۔ نہ صرف اس واردات میں قتل کیا گیا تھا بلکہ قتل سے پہلے مقتولہ پر تشدد بھی ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس تشدد کا علم ابھی تک ایس پی انسپکٹر شنکر اور میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ بڑی حیران کن بات تھی، مجرم نے 1 ماہ کے اندر اندر ایک گھر میں دوسری واردات کی تھی۔ مسلح چوکیدار کی موجودگی میں وہ کسی آسیب کی طرح گھر میں داخل ہوا تھا اور واردات کے بعد دیدہ دلیری سے فرار ہو گیا۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود وہ گھر میں کیوں کر داخل ہو سکا تھا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ دفعتاً میری نگاہ رضوان کے پیچھے ایک جالی کی طرف اٹھ گئی۔ یہ سیمٹ کی جالی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جالی کے پیچھے کوئی سرخ لباس والا شخص چھپا ہوا ہے۔ میں نے غور سے جالی کی طرف دیکھا، پھر پرتجسس انداز میں اس جانب گیا۔ اچانک کوئی جالی کے پیچھے سے نکلا اور پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر عورتوں نے لرزہ خیز چیخیں ماری۔ ارد گرد موجود مرد بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے تیزی سے اس شخص کا پیچھا کیا۔ وہ چھت پر آیا تو میں اس سے 2 گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے میری طرف رخ پھیرا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی۔ چھت پر لگے بلب کی روشنی میں چھری کا سفید پھل خطرناک انداز میں چمک رہا تھا۔ اس شخص کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ شکل و صورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ اس کے چھری پکڑنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک نڈر شخص ہے اور اگر میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو میں کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہتا اور وہ بھاگ جاتا، یا پھر جان کا خطرہ مول لے کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ اچانک مجھے یہ موقع مل گیا۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں چھری بردار کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر آیا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس کی ناک پر پڑا۔ میں نے مکہ پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا لیکن میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ اس کے گرتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر کلائی مروڑی اور چھری نیچے گرا دی، لیکن اسی وقت چھری بردار نے جوابی حملہ کیا۔ اس حملے کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ ایک شاندار وار تھا۔ کم از کم مجھے اس شخص سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ شاید گرفتاری کے خوف نے اس کے بدن میں بجلی دوڑا دی۔ لیٹے لیٹے اس نے اپنی ٹانگیں یوں اوپر اٹھائیں کہ صرف کندھے فرش سے لگے رہ گئے۔ یہ اٹھی ہوئی ٹانگیں اس نے پوری قوت سے میرے سینے پر دے ماری۔ کوشش کے باوجود میں خود کو گرنے سے نہ بچا سکا۔ حملہ آور نے بلا دریغ چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اس کے گلی میں گرنے اور تکلیف سے کراہنے کی آواز سنی۔ اس دوران انسپکٹر شنکر اور چند سپاہی چھت پر پہنچ چکے تھے۔ انسپکٹر شنکر نے مجرم کو چھت سے کودتے دیکھا تھا۔ اس نے گلی میں جھانک کر 2-3 فائر کیے، تاہم بھاگنے والا گولیوں کی زد سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک سب انسپکٹر کو بھاگنے والے کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ میں اور انسپکٹر شنکر چھت سے نیچے اتر آئے۔ اہل خانہ اس نئے واقعے پر حیران اور پریشان تھے۔ میں نے مقتولہ کے بھائی رضوان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ وہ لا علمی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ واردات کے وقت اس نے صرف ایک شخص کو دیکھا تھا
اور یہ وہی 4 فٹ کا بونا تھا۔ یہ واردات باقی تینوں وارداتوں سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ اب اس نئے واقعے نے اور پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ ہم نے موقع پر ضروری کارروائی کی اور مقتولہ روزینہ کی لاش اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔